اللہ اکبر۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ایک ایک کر کے آپ وصیت بیان کرنا شروع کر دیتی ہے۔ بی بی شہزادی کونین نے جب محسوس کیا کہ اب وقت آخر آن پہنچا ہے، اب جدائی کا وقت آن پہنچا ہے، تو آپ نے اپنے شوہر علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے فرمایا کہ یا علی ابن ام، مجھے لگتا ہے کہ میرا وقت آخر آن پہنچا ہے، لہٰذا میں چند وصیتیں کرنا چاہتی ہوں آپ کی بارگاہ میں۔ آیت اللہ مطہری لکھتے ہیں کہ مولا نے جب بی بی نے یہ عرض کیا کہ میں کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں، تو آپ نے فرمایا سمعا وطاعۃ، سر آنکھوں پر اے بنت رسول خدا، آپ اپنے وصیت بیان فرمائیں۔ اس قدر مغموم تھے مولا، اس قدر غم طاری تھے بی بی کی جدائی، اور آپ کو معلوم تھا کہ اب بی بی کا وقت آخر آ چکا ہے۔ سر مبارک کے بال آپ کے نامنظم تھے، اللہ اکبر، دونوں زانوں کے بیچ میں سر جھکا کر بی بی کی وصیتیں سنتے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہے، اللہ اکبر، مسلسل آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یا زہرا یا بنت رسول اللہ، آپ اپنے سر مبارک کو میرے دامن میں رکھیں۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے سر کو مولا علی علیہ السلام کے دامن میں رکھا۔ دو حبیب، دو دوست، دو بہترین ساتھی دنیا و آخرت میں، کہ جن سے بہتر نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے، کہ جن کی جوڑی اللہ نے اپنے بارگاہ میں متعین کیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ اس قدر ان پر ظلم ڈھایا گیا کہ اب اپنے آخری وقت جدائی، اب ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں، وصیتیں فرما رہے ہیں۔ مولا نے فرمایا کہ آپ اپنے سر کو میرے دامن میں رکھیں۔ بی بی نے اپنے سر کو آہستہ سے مولا کے دامن میں رکھا۔ مولا علیہ السلام بی بی کے زرد چہرے کو دیکھ کر شدت غم سے رونے لگ جاتے ہیں۔ مولا کو روتے دیکھ کر، آپ کی تنہائی دیکھ کر بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آنسو بہا کر رونے لگتی ہے۔ شاید بی بی کو وقت یاد آیا ہوگا کہ جب میں جاؤں گی تو علی کی تنہائی اور زیادہ بڑھے گی۔ علی ہر وقت ایک ایک شکایت مجھ سے کرتی تھی اور میں تسلی دیا کرتی تھی، اب میرے جانے کے بعد علی کو تسلی کون دے گی؟ یہ سوچ کر بی بی بھی رونے لگ گئی۔ لیکن دونوں میاں بیوی آواز کے ساتھ نہیں روتے، پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں، لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ آواز باہر نہ نکلے، کہیں بچوں کو پتہ نہ لگ جائے، کہیں حسن نہ جاگ جائے، کہیں حسین نہ جاگ جائے، کہیں زینب کبریٰ نہ جاگ جائے۔ اللہ اکبر۔ جب دونوں میں رونے کی شدت کچھ کم ہوئی تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ وصیت کیجئے اے بنت رسول۔ بی بی زہرا نے وصیتیں شروع کی۔ یہ ابن ام، مرد عورت کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا، لہٰذا آپ میرے مرنے کے بعد امامہ سے ازدواج کیجئے، چونکہ امامہ باقی عورتوں کی بنسبت میرے بچوں پر زیادہ مہربان ہے۔ اللہ اکبر، آپ پر قربان، جو اپنے درد کو بھول کر اپنے بچوں کی فکر کر رہے۔ ماں ہوتی ہی ایسی ہے، اور جو فاطمہ الزہرا جیسی ماں ہو، اور جس کے بیٹے حسن جیسے ہوں، حسین جیسے ہوں، اور جس کو پتہ ہو کہ اس کے بیٹوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو زیادہ تر اپنے بچوں کی فکر کریں گے۔ فرماتی ہے کہ وہ میرے بچوں پر زیادہ مہربان ہے، آپ اس سے شادی کیجیے میرے بعد۔ دوسری وصیت میری یہ ہے کہ میرے بچوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیے گا، کبھی ان کو سخت لہجے سے نہ پکاریے گا۔ یا فاطمہ الزہرا، جو جنت کے جوانوں کے سردار ہوں، حسن و حسین جیسے ہوں، بھلا مولا امیر الکائنات، مولا امیر المؤمنین کس طرح سخت لہجے سے پکار سکتا ہے؟ لیکن بی بی آپ کو کہہ کر یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ کوئی اور میرے بچوں سے سخت لہجے میں بات نہ کرے اور ان کو نہ پکارے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات میں کہیں جا رہے تھے تو ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی، تو آپ رک کر پوچھتے ہیں کہ کیوں رو رہا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ کہا گیا کہ اس کا نام حسین ہے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ آپ نے کہا کہ اس کا نام حسین ہے، کبھی بھی اس کو مت رلانا، کبھی بھی اس کی آواز نہ آئے، رونے کی آواز نہ آئے، کیونکہ جس کا نام حسین ہو اگر وہ روتا ہے تو میرے دل زخمی ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ بی بی فرماتی کہ میرے جنازے کو رکھنے کے لیے ایک تابوت مہیا کیا جائے کہ جس میں میرا جسم مکمل طور پر چھپ جائے، قربان آپ کی حیا پر۔ اللہ اکبر۔ اس وقت بھی بی بی اپنے پردے کی فکر کر رہی ہے۔ یہ ایک نمونہ ہے، یہ ایک درس ہے، یہ عبرت ہے تمام خواتین کے لیے، جو بی بی پر روتی ضرور ہے لیکن بے پردگی ہے، بی بی پر روتی ضرور ہے لیکن وہ اپنے پردے کا خیال نہیں رکھتی۔ بی بی فرما رہی کہ اے ابن ام،
اے علی میرے بعد جب میں دنیا سے جاؤں گی، غسل و کفن کرنے کے بعد جب قبر تک لے جانے کا مرحلہ آئے تو مجھے ایک تابوت بنا کر اس میں چھپا لینا تاکہ میں مکمل طور پر چھپ جاؤں۔ چوتھی روایت بیان کرتی ہے کہ مجھے رات کی تاریکی میں غسل دینا اور تجہیز و تکفین کر کے دفن کیجیے گا، اور ان افراد کو جنہوں نے اذیتیں دی ہیں مجھ کو، میری تجہیز و تکفین میں آنے کی اجازت نہ دیجیے گا۔ یہ میری وصیت ہے۔ پانچویں وصیت فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ہر ایک کو میری طرف سے مدد کیجیے گا، ان کا خیال رکھیے گا۔ البتہ جناب آیت اللہ امینی کے مطابق آپ کی وصیت، جن کو مولائے کائنات علی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے تحریر کیا، وہ فرماتے ہیں کچھ اس طرح سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہے وہ وصیت نامہ۔ یہ وصیت نامہ فاطمہ پیغمبر اکرم بنت پیغمبر اکرم کی یعنی وصیتیں ہیں۔ میں خدا کی وحدانیت کی گواہی دیتی ہوں اور گواہی دیتی ہوں کہ محمد خدا کے رسول ہیں، بہشت اور دوزخ برحق ہیں، قیامت کے واقع ہونے میں شک نہیں، خدا مردوں کو زندہ فرمائے گا۔ یا علی خدا نے مجھے آپ کا ہمسر قرار دیا ہے تاکہ دنیا اور آخرت میں اکٹھے رہوں، دنیا اور آخرت میں اکٹھے رہیں، میرا اختیار آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اے علی میری وصیت ہے کہ مجھے رات کو غسل و کفن دیجیے گا، کفنی فی اللیل غسلنی فی اللیل، اے میرے علی رات کو غسل و کفن دیجیے گا اور حنوط کر کے کسی کو خبر دیے بغیر دفن کر دیجیے گا۔ اللہ اکبر۔ اب میں آپ سے وداع کرتی ہوں، میرا سلام میری تمام اولاد کو پہنچا دیجیے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ وصیتیں ہیں بی بی فاطمہ الزہرا کے ساتھ کہ جن وصیتوں کو یاد کر کے مولا روتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ان میں سے ایک وصیت کچھ کتابوں میں اس طرح سے ملتا ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ علی اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، اگر مجھ سے زہرا سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا۔ جب یہ جملہ سنا مولا علیہ السلام سے رہا نہ گیا، آپ کی آواز بلند ہو جاتی ہے، رونے کی آواز، گویا بی بی سلام اللہ علیہ کے سر مبارک کو آپ اپنے سینے سے لگا کر رونے لگ جاتے ہیں اور دیر تک دونوں روتے ہیں۔ مولا علیہ السلام کے لیے بہت سخت ہے کہ جب آپ نے دنیا سے جانے کا ارادہ کیا تو مولا فرماتے ہیں کہ آپ کے بغیر میں اس دنیا میں کیسے زندہ رہوں گا۔ رسول خدا کے جانے کے بعد واحد آپ کی ذات تھی جس کو میں اپنی شکایتیں بیان کیا کرتا تھا، اپنے دل کو تسلی دیا کرتا تھا۔ آپ کے ہونے کی وجہ سے، آپ کے پاکیزہ وجود کی وجہ سے، آپ کے جانے کے بعد میں کس کو بتاؤں گا اپنا دل کا حال۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، اللہم صل علی محمد و علی